صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا رب العزت کے تقرب کا بڑا وسیلہ ہے، مومن کے لیے قیمتی ہتھیار اور خیر و برکات کے حصول کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔ مزید کچھ اوقات جن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ان اوقات میں دعا کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے۔ لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ظاہر ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اور یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، لہٰذا اس کی تلاش کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور یہ پوری رات عبادت میں گزارنی چاہیے۔ ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ اذان و اقامت کے درمیان، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، پس اس دوران دعا کیا کرو۔ یوم عرفہ، 9 ذی الحج کو جب بندگان رب کائنات فقیرانہ لباس میں میدان عرفات میں اپنے مسجود و معبود کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، اپنی گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، تو ارحم الراحمین فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے ننگے سر غبار آلود فقیرانہ لباس میں ملبوس آخر کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، آپ سے معافی مانگنے کے لیے، اپنی حاجات آپ کے آگے رکھنے کے لیے، اور جنت کے حصول اور جہنم سے آزادی کے لیے۔ تو پھر رب کریم فرشتوں کو گواہ بنا کر عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ اس روز ارحم الراحمین کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، یہ دعا کرنے کا بہترین موقع ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ دعا مانگنے کا بہترین موقع یوم عرفہ ہے، اور سب سے بہتر دعا میری اور میرے پیش رو انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میدان جہاد، جب کوئی مجاہد کلمات اللہ کے لیے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے سامنے سینہ سپر ہوتا ہے، یہ جوان دنیاوی عیش و آرام کو پس پش ڈال کر اللہ کے دشمنوں کے خلاف صفا راہ ہوتا ہے، اس کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اب منہ سے جو دعا بھی کرے گا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل کرے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ سے روایت ہے صحیح الجامع میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت کی دعا اور دوسری جب میدان کارزار گرم ہو۔ اذان اور باران رحمت، مؤذن جب اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتا ہے اور جب آسمان سے باران رحمت کا نزول ہو رہا ہو، اس دوران کی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے دوران کی جانے والی دعا۔ مرغ کی اذان سننے پر جب مرغ اذان دے رہا ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے۔ صحیح مسلم سے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرغ کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے۔ فرض نمازوں کے اختتام پر، ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
رات کے آخری نصف کے درمیان میں اور فرض نمازوں کے اختتام پر کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ غائب کے لیے کی جانے والی دعا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالی کے صاحبزادے حضرت صفوان بیان کرتے ہیں، میں ملک شام میں گیا اور وہاں اپنے سسر حضرت ابو درداء کے گھر بھی گیا، تو ام درداء یعنی میری ساس نے مجھ سے دریافت کیا کہ اس سال آپ کا حج کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو فرمانے لگی کہ وہاں میرے لیے دعائے خیر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ بھلائی آپ کو بھی نصیب ہو۔ حضرت صفوان فرماتے ہیں، پھر میں بازار گیا تو وہاں میری ملاقات حضرت ابو درداء سے ہوئی، انہوں نے بھی مجھے ایسا ہی کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یہی حدیث بیان کی۔ آب زمزم پیتے وقت کی دعا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دیتے ہیں۔ حدیث سے ظاہر ہے کہ اگر آدمی قبولیت دعا کی نیت سے آب زمزم پیے گا اور پھر دعا کرے گا تو انشاءاللہ قبول ہوگی، اور اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے فعل سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جب بھی زمزم پیتے تو یہ دعا فرماتے، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے علم نافع، رزق واسع اور تمام بیماریوں سے شفا کی درخواست کرتا ہوں۔ مقام ملتزم۔ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیانی فاصلے کو مقام ملتزم کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کر دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا عبداللہ بن عمر کے ساتھ طواف کیا۔ جب ہم کعبہ کی پچھلی جانب گئے تو میں نے ان سے کہا، آپ تعوذ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا، اعوذ باللہ من النار۔ پھر حجر اسود تک گئے اور سلام کرنے کے بعد حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر انہوں نے اپنا رخسار اور پیٹ دیوار کعبہ کے ساتھ لگا لیے اور ہاتھ اوپر کو پھیلائے اور فرمانے لگے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ اور سنن الکبریٰ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔